کیونکہ آج کا دن کوئٹہ کے وکلا پر ایک دردناک دن تھا۔ ہم ایک مردہ معاشرے کے پیداوار ہے۔ ایک عجیب سی روایت بن چکی ہے کہ صرف جنازے اٹھا کر کے ہم تک گئے ہیں۔ وہ وقت اب چلا گیا جب وکلا کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھی جاتی تھی۔ میرے اس پروگرام کے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدر، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی سٹنگ کیبنٹس، اراکین بلوچستان بار کونسل اور پورے ملک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، میں آپ سب کا اس بلڈنگ میں آنے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی آمد پر خوش ہیں کیونکہ آج کا دن کوئٹہ کے وکلا پر ایک دردناک دن تھا، ایک قیامت صغریٰ تھی، اور اس دن کی مناسبت سے آج کا یہ تعزیتی پروگرام بلوچستان کے تمام وکلا کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے بار کا صدر ہوں جس نے سینکڑوں شہداء لیے ہیں۔ 56 شہداء ایٹ اے ٹائم دیے ہیں، 17 شہداء اس سے پہلے دیے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ میں جو وکیل شہید ہوئے ہیں ان سب کا تعلق اس ڈسٹرکٹ سے تھا اور اس صوبے سے تھا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ دنیا کا معمول ہے کہ مردوں کے سینے گولیوں کے بوچھار اور بموں کی گھوم سے پھٹتے ہیں۔ تو میں اس ضلع کا پریزیڈنٹ ہوں جہاں پر وکلا کے سینوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک مردہ معاشرے کے پیداوار ہے، مردہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر یہ یورپ یا کوئی اور ملک ہوتا تو آج تک لوگ روڈوں پہ بیٹھے رہتے، لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی روایت بن چکی ہے کہ صرف جنازے اٹھاؤ اور اس پر رونا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب وکلا ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے میدان میں داخل ہو چکے ہیں۔ جنازے اٹھا کر کے ہم تک گئے ہیں، لیکن اب اگر کسی وکیل کا جنازہ اٹھا تو پھر یہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ کسی وکیل کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو میں برملا کہوں گا کہ پھر اس زیادتی کے خمیازے کے لیے ہم میدان میں نکلیں گے۔ اب وکلا آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم اس غلامی کے خول سے نکل گئے ہیں۔ وہ وقت اب چلا گیا جب وکلا کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھی جاتی تھی، جب بار کو اپنے گھر کا غلام سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں اور آزادی سے اپنا فیصلے کریں گے کہ کسی ایشو پر بھی خاموش نہیں ہوگا۔ لہذا یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ ہمارے کسی وکیل کو، خاص طور پہ کوئٹہ کے کسی وکیل کو کوئی نقصان پہنچا تو اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔
اور وہ کچھ کریں گے جس کا کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ نکلیں گے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو. ہمارے کسی وکیل کو غلط طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تو اس پر بھی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اپنی کمیونٹی کو سیف کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے ہم سب یونائٹڈ ہیں اور انشاءاللہ یونائٹڈ بھی ہم اپنے ایفرٹس کو جاری رکھیں گے. میرے محترم بھائیوں، آج چونکہ ایک تعزیتی ریفرنس ہے، تعزیتی ریفرنس تو ہو جائے گی، لیکن یہ تعزیتی ریفرنس آپ تمام وکلا سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی ہے اور تمام پینلز کی لیڈرشپ ہے، ان سے گزارش یہی ہے کہ اپنے آپس کے اختلافات کو دور کر دو، اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو، وکلا کو متحد کرنے کی کوشش کرو. آپ کے مابین اختلافات نہیں ہے اور نہ ہی اختلافات کو اس سٹیج تک لے جاؤ جس میں وکلا کا نقصان ہو. میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ کچھ ایشوز ہمارے ذاتی اختلافات کی وجہ سے انسیٹلڈ ہے. وہ ایشوز اس وقت سیٹل ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. میرے محترم بھائیوں، اتحاد کی سخت ضرورت ہے. اگر ہم نے کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اتحاد ہمارے صفوں میں لازمی ہے. باقی انشاءاللہ ہم اپنے سطح پہ پوری کوشش کریں گے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی محفوظ ہو جائے. یہ موقع بولنے کا ہے. وکلا پروٹیکشن بل منظور ہو چکا ہے. جنہوں نے بھی منظور کیا ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بل وکلا کے پروٹیکشن کا بل ہے اور یہ بل وکیلوں کی ایک مفید بل ہے. اس میں اگرچہ کچھ چیزیں ترمیم کی ہے لیکن پھر بھی یہ بل ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. باقی یہاں پر انتظامیہ کو ابھی تک اس بل کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو یہ بل پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہی وکلا کے ساتھ اپنی روش جاری رکھنی چاہیے. باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر مہمانوں کا اور یہاں پہ آئے ہوئے کوئٹہ بار اور پورے بلوچستان کے وکلا کا اور دیگر مہمانوں کا جنہوں نے یہاں پہ آ کر اس تعزیتی ریفرنس کو کامیاب کیا. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فل فلیج ہو کر کے یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کو کوریج کی ہے. باقی سیکیورٹی والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی ہے. باقی میں اپنی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کرنے میں تعاون کیا ہے. وآخر دعوانا الحمد